الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وشفيع أمرنا وحبيبنا وحبيب ربنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان صدق اللہ۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ علم شریعت کے اجزاء ترکیبی 4 ہیں۔ پہلا علم نافع، دوسرا عمل صالح، تیسرا اخلاص کامل اور چوتھا فکر آخرت۔ جب یہ 4 اجزاء ترکیبی تکمیل پاتے ہیں اب علم شریعت کے میدان میں انسان ترقی کرتا ہے۔ علم نافع میں نافع کی قید اس لیے لگائی کہ نیرا علم کافی نہیں ہے، نفس علم انسان کے لیے نافع نہیں، علم کے ساتھ نافیت کی قید ہے۔ اس لیے خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا سکھلا رہے ہیں؟ اللہم انی اسألک علما نافعا، اے اللہ مجھے علم نافع عطا فرما۔ اس لیے اگر علم کے ڈھیر تو ڈھیر ہوں لیکن نفع نہ ہو، یعنی اس پر عمل نہیں ہے، انسان کو نافع نہیں ہے، بلکہ بسا اوقات علم کی کثرت انسان کے لیے زار بن جاتی ہے، زیادہ علم کی کثرت انسان کے لیے نقصان دہ بن جاتی ہے۔ دیکھو دنیا میں اللہ تبارک و تعالی نے ہر چیز کا ہمیں علم نہیں دیا، ہمیں مرنے جینے کا علم نہیں دیا، ہمیں روزی روٹی کا علم نہیں دیا۔ یہ کتنی چیزیں اللہ تبارک و تعالی نے ہم سے مخفی رکھی، ان چیزوں کا مخفی رہنا ہمارے لیے فائدہ مند ہے۔ ہمیں اگر یہ علم ہو کہ ہم نے کب مرنا ہے تو یہ دنیا کا سارا نظام درم برم ہو جائے، سارے گھر میں بیٹھے مکھیاں ماریں، چھوڑو یار سال بعد مرنا تو ہے، محنت کیا کرنی، دفع کرو، دکان کیا چلائے۔ بلکہ ابھی بھی ڈاکٹر اگر بتا دیتے بس آپ کی زندگی 2 سال سے زیادہ نہیں ہے، اس کی کیا حالت ہوتی ہے؟ وہ کسی کام کا نہیں رہتا، وہ کہتے چھوڑو بس کچھ نہیں کرنا، بس سیر سپاٹا جتنا کرنا کر لو، اور باقی سارا خاندان بھی اس کے پیر دباتے، 2 سال کا مہمان ہے بیچارہ۔ سارا نظام زندگی درم برم ہو رہا ہے ایک ڈاکٹر کی خبر پر، جو خبر یقینی بھی نہیں ہے۔ اور اگر اللہ تبارک و تعالی یقینی خبر دے دیتا کہ کسی نے کب مرنا ہے تو پھر تو زندگی کے نظام درم برم ہو جاتا۔ معلوم ہوا کہ کبھی کبھی جہالت اور لا علمی بھی انسان کے لیے نافع ہوتی، اور بس اوقات علم کی کثرت انسان کے لیے ضار و نقصان دہ ہو جاتی ہے۔ سیاستہ کی حدیث ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تورات تلاوت کر رہے ہیں، تورات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجرے سے نکلے، دیکھو عمر کیا پڑھتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ تورات تلاوت کر رہا ہوں، اس لیے کہ اللہ کے اتنے جلیل القدر پیغمبر موسیٰ کلیم اللہ پر یہ کتاب اتری ہے، اور اتنا بڑا جلیل القدر پیغمبر ہے، میں تلاوت کر رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں اس میں بھی آخر علوم تو ہوں گے، اتنا بڑا پیغمبر ہے تو اس میں کوئی علوم ہوں گے، تو میں اس کی تلاوت کر رہا ہوں۔ تو وہ خوشی میں ساری تفصیلات بتا رہے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ غصے سے غضب سے سرخ ہو رہا ہے۔ تو ابو بکر نے کونی ماری، عمر ادھر رسول اللہ کا چہرہ تو دیکھو، اپنی بولے جا رہے ہو، رسول اللہ کے چہرے پر غضب کی حالت دیکھو۔ جب دیکھا تو رسول کا چہرہ غصے سے لال۔ اور ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غصہ فرماتے تھے، غضبناک ہوتے تھے، تو آپ کی گالیں ایسی سرخ ہو جاتی جیسے اس میں انار نچوڑ دیا۔ کیا صحابہ بھی تعبیر کیا تعبیر کرتے، یہ محبت کی باتیں۔
ایسے رسول اللہ کی گال ایسے سرخ ہو جاتے جیسے اس میں انار نچوڑ دیا۔ حضرت عمر نے جب جیسے دیکھا فوراً کتاب بند کی، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا، بار بار دہرانے لگے، کیونکہ جب یہ بار بار حضرت عمر دہراتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ جو ہے وہ ٹھنڈا ہو جاتا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ قسم اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر آج موسیٰ بھی زندہ ہو کر آ جائیں ان کو بھی میری پیروی کیے بغیر کوئی چارہ کار نہیں۔ تم تورات پڑھتے ہو، میں قرآن لایا ہوں، گویا کہ قرآن نے تورات، انجیل، زبور، صحیفہ شیش، صحیفہ ابراہیم سب کو منسوخ کر دیا، اب قرآن کے علاوہ کسی کی نہیں چلے گی۔ قرآن میں لایا ہوں، اس فیہا کتب قیمہ، اس میں تو سب کچھ بند ہے، اور تم تورات پڑھتے ہو، تم موسیٰ کی بات کرتے ہو، موسیٰ بھی آج اگر زندہ ہو کے آ جائیں وہ بھی محمد کے پیروکار ہی بنیں گے۔ کتنی بڑی بات! کیا حضرت عمر یہ بھی تو کہہ سکتے تھے جی حضرت کچھ معلومات میں اضافہ ہو جاتا، نہیں، یہ علم زار ہو سکتا ہے، زار، اس لیے کہ تمہیں کیا پتہ تورات میں کیا ہے۔ آپ نے اس کو منع اس لیے کیا، علم تو تھا اس میں، لیکن یہ پتہ نہیں کہ اس کے لیے زار ہوگا یا نافع ہوگا۔ ہاں، نافیت صرف قرآن کے اندر بند تھی، لہذا قرآن کو تم پڑھتے رہو، تم کسی اور کتاب کو ہاتھ نہ لگاؤ۔ یہ ہے نافیت کی قید۔ اور آج کی دنیا میں ہر کتاب اسٹڈی کرنے کا رواج ہے، کہ یار نہیں جی مطالعہ کوئی بات نہیں، ہمیں پتہ تو چلے کہ تورات میں کیا ہے، ہمیں پتہ تو چلے انجیل میں کیا ہے۔ ابھی پہلے یہ تو پتہ کر لو کہ قرآن میں کیا ہے۔ قرآن نہیں پڑھا ہوتا، تورات مطالعہ ہو رہی، بائبل اسٹڈی کر رہا ہوں آج کل، آج جو لیٹسٹ ٹیسٹامنٹ ہے تورا کا مطالعہ کر رہا ہوں، سفر استثناء مطالعہ ہو رہا ہے۔ بھئی اللہ کے بندے آپ نے قرآن پڑھ لیا؟ ہاں وہ قرآن بھی پڑھوں گا، قاری صاحب کا ارینجمنٹ ہو رہا ہے، اس کا بھی ارینجمنٹ ہو رہا ہے، اور یہاں تورات مطالعہ ہو رہی ہے۔ نبی نے تو حضرت عمر کو منع کر دیا، جو خود علم کا پہاڑ ہے، علم کا خزانہ رسول اللہ کی صحبت میں بیٹھا ہے، وہ اس کے تو گمراہ ہونے کا سوال ہی نہیں ہوتا۔ اور آج آپ تورات انجیل جو کتابیں اٹھا کے پڑھنے لگ گئے۔ ہر کتاب پڑھنے کی نہیں ہوتی، اس لیے علم نافع ہونا چاہیے، علم نافع ہوگا اب نفع ہوگا، اس سے علم بنیاد ہے۔ اس لیے حدیث میں فرمایا الناس کلهم ہالکون الا العالمون، انسان ہلاکت میں پڑے ہوئے ہیں، سب لوگ ہلاکت میں ہیں، کسی کی نجات نہیں ہوگی الا العالمون، مگر علم والے بچ جائیں گے، علم والے کی نجات ہوگی، علم والے بچ جائیں گے۔ کہ ظاہر علم ہوگا تو علم کی وجہ سے جہالت کے راستے، گمراہی کے راستے بچ کے وہ ہدایت اور روشنی کے راستے پہ چلیں گے، کیونکہ علم تو ایک روشنی ہے، علم تو ایک نور ہے۔ اس ایک حدیث میں آتا ہے، حدیث میں فرمایا کہ بے عمل عالم کی مثال ایسی ہے جیسے بد پرہیز حکیم کی مثال، بد پرہیز طبیب کی مثال۔ بد پرہیز طبیب بھلے اپنی صحت کو خراب کر رہا ہے لیکن دوسرے کو اچھا نسخہ بتا سکتا ہے، دوسرے کو صحیح بتا سکتا ہے۔ دیکھو دنیا میں کتنے ہارٹ اسپیشلسٹ ہیں جو لوگوں کے ہارٹ کا علاج کرتے ہیں، خود ہارٹ کے مریض ہیں، تو آپ نے کبھی اعتراض کیا جی آپ خود ہارٹ کے مریض ہیں، آپ ہمیں کیا علاج کریں گے؟ کتنے شوگر کے ماہر ڈاکٹر جو خود شوگر کے مریض ہیں لیکن آپ کو صحیح نسخہ لکھ کے دے رہے ہیں، جی آپ یہ کریں، آپ یہ کریں، تو آپ کبھی نہیں کہتا جی کمال ہے، آپ خود شوگر کے مریض ہیں، آپ ہمارا کیا علاج کریں گے؟ تو نبی نے کہا یہ بد پرہیز ڈاکٹر ہے، بد پرہیز طبیب ہے، بے شک اپنی ذات کو تو نقصان پہنچا رہا ہے لیکن جو اس کے پاس علم ہے، علم کی روشنی ہے، یہ دوسرے کو راستہ دکھا سکتا ہے، دوسرے کو راستہ دکھا سکتا ہے۔ حضرت حکیم الامت مجدد ملت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی نے ایک حکایت لکھی ہے کہ ایک شخص کو سگریٹ نوشی کی بڑی بیماری تھی، سگریٹ نوشی چھوٹتی نہیں تھی، بڑا پریشان۔ تو کسی نے کہا کہ یار فلاں طبیب کے پاس جاؤ، وہ بڑا اچھا نسخہ دیتے ہیں، ایسی دوائیں دیتے ہیں، ایسی نسخے ہوتے ہیں کہ وہ انسان سگریٹ سے ان کو آہستہ آہستہ انسان کو چھٹکارا ہو جاتا، تو وہاں چلے جاؤ۔ اب یہ وہاں پہنچا، جب پہنچا تو وہ حکیم صاحب سگریٹ پی رہے ہیں، سوٹے لگا رہے ہیں۔ ادھر دیکھا یہ میرا کیا علاج کرے گا، یہ خود سگریٹیں پی رہا ہے، سگریٹ پی پی کے پھینک رہا ہے۔ خیر وہ جب ملا تو کہا جی آئیے، کہا جی میں تو آیا تھا اپنے مرض کی تشخیص کے لیے لیکن آپ کی حالت دیکھی اب بات نہیں کروں گا۔ اور کہا جی کیوں؟ کہا جی مجھے سگریٹ نوشی کا مرض ہے، میں نے سوچا آپ کی بڑی میں نے شہرت سنی تھی، میں آپ سے علاج کروانے آیا، میں نے دیکھا آپ تو خود سگریٹیں پی رہے ہیں، آپ تو خود اس مرض میں مبتلا ہیں، آپ میرا کیا علاج کریں گے؟ یہ بات کہی۔
تو اس طبیب نے کیا کہا؟ ڈاکٹر نے کہا بھائی بات سنو، یہ اعتراض اس وقت کرنا جب میں تیرے پاس مریض بن کے جاؤں گا، جب میں تیرے پاس مریض بن کے آؤں تب یہ اعتراض کرنا، ابھی تو مریض بن کے آیا ہے اور مریض کا کام ڈاکٹر کے کہنے پہ عمل کرنا ہے، بس میرے کہنے پہ عمل کر کے دیکھو تمہیں شفا ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی۔ تو حضرت تھانوی فرماتے دیکھو وہ خود سگریٹ نوشی کے مرض میں مبتلا ہے لیکن دوسرے کا علاج کر سکتا ہے کیونکہ اس کے پاس علم ہے، عمل نہیں ہے، علم ہے۔ نبی نے فرمایا کہ بے عمل عالم بالکل ایسے ہے، اس کے علم ہے، عمل نہیں ہے، اپنی ذات میں اللہ کے ہاں وہ گناہ کماتا ہو لیکن چونکہ علم ہے، علم کی روشنی سے دوسرے کو سیدھا راستہ بتا سکتا ہے۔ تو علم ایسی نعمت ہے کہ وہ کسی دوسرے کے تو نافی ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ الناس کل مہالکون الا العالمون، کہ لوگ سارے کے سارے ہلاکت میں ہیں، کسی کی نجات ہونے والی نہیں الا العالمون، مگر علم والے بچ جائیں گے۔ تو پہلا کہا علم نافع، اس کے بعد فرمایا دوسرا اجزاء ترکیبی میں سے کون سا جز؟ عمل صالح، عمل صالح ہونا چاہیے۔ صالح کا مطلب یہ کہ فطرت، شریعت اور سنت کے عین مطابق ہونا چاہیے، اس کو عمل صالح کہتے ہیں۔ فطرت سے ہٹا ہوا ہے، شریعت سے ہٹا ہوا ہے، سنت سے ہٹا ہوا ہے، یہ عمل صالح نہیں ہے۔ عمل تو ہے، اپنی ذات میں عمل تو ہے لیکن صالح نہیں ہے۔ اس لیے تو قرآن کریم میں ایسے لوگ کہ جو عمل تو کر رہے ہوں گے لیکن چونکہ صالح نہیں ہیں تو آخرت میں جہنم میں گر رہے ہیں۔ سورۃ غاشیہ آپ پڑھتے، سورۃ غاشیہ، هل اتاک حدیث الغاشیہ، کیا خبر تجھے پہنچی غاشیہ والوں کی؟ وجوہ یومئذ خاشیہ، کہ قیامت کے دن بعض چہرے ایسے ہوں گے جو ڈرنے والے خاشیہ، خشوع خضوع کرنے والے ہوں گے، عاملہ عمل کرنے والے ہوں گے۔ وجوہ یومئذ خاشیۃ عاملہ تصلی نارا حامیہ، وہ دیکھتی آگ میں گریں گے۔ کیوں گر رہے ہیں بھائی؟ وہ تو ڈرنے والے بھی ہیں، وہ تو عمل کرنے والے بھی ہیں، پھر بھی اللہ کہہ رہا ہے کہ تصلی نارا حامیہ، یہ جہنم کی آگ میں گریں گے۔ اس لیے گریں گے کہ ان کا ڈرنا شریعت، سنت، فطرت کے مطابق نہیں، ان کا عمل شریعت، سنت، فطرت کے مطابق نہیں ہے، لہذا یہ عمل عین گمراہی ہے۔ لہذا فرمایا کہ وہ سارے کے سارے کہاں جائیں گے؟ جہنم کی آگ میں جائیں گے۔ اسے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو ادیان باطل کے جتنے پیشوا ہیں وہ بھی عمل کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ ہندو پنڈت عمل کرتے نہیں کرتے، عیسائی پادری عمل کرتے نہیں کرتے، یہودیوں کے رہبائی عمل کرتے نہیں کرتے، مجوسیوں کے اور پارسیوں کے بڑے سب عمل کرتے ہیں، سب اپنے اللہ سے، خدا سے ڈرنے کا جو یقین رکھتے ہیں، سارے اپنی مذہبی رسومات کو پورا کرتے ہیں لیکن چونکہ شریعت، فطرت اور سنت سے ہٹے ہوئے ہیں لہذا اللہ تبارک و تعالی اس عمل کی کوئی قیمت نہیں ہے، اس لیے وہ جہنم کی آگ کے اندر ڈال دیے جائیں گے۔ تو معلوم ہے کہ نفس عمل کافی نہیں ہے، عمل صالح ہونا چاہیے، اور صالح عمل اسے کہتے ہیں جو فطرت کے مطابق بھی ہو، شریعت کے مطابق بھی ہو اور اسی طریقے سے سنت کے مطابق بھی۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، عبداللہ ابن عمر ابن عاص، یہ عمر ابن عاص کے بیٹے عبداللہ ساری رات نفلوں میں کھڑے ہوتے تھے، سارا دن روزے رکھتے تھے اور گوشت نہیں کھاتے تھے۔ تو ان کے والد عمر ابن عاص اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے کہ یا رسول اللہ، میرا بیٹا عبداللہ ساری رات نفلیں پڑھتا ہے اور سارا دن روزے رکھتا ہے اور گوشت نہیں کھاتا۔ اور گوشت کھانے کی بات اصل میں یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت کے اندر یہ تصور تھا کہ گوشت نہ کھانا اللہ کے قریب لے جاتا ہے، یعنی اللہ کے تقرب کا ذریعہ ہے، کہ گوشت کھانے سے انسان کی شہوتیں بھڑکتی ہیں، جب شہوتیں بھڑکتی ہیں جس کے نتیجے عبادت میں رکھنا آتا ہے، لہذا وہ گوشت نہیں کھاتے، اپنے آپ کو کمزور رکھتے ہیں جس کے نتیجے میں عبادت اور اطاعت کرنے میں آسانی ہوگی، اللہ کا قرب حاصل ہوگا۔ تو تقرب الہی کے حصول کے لیے گوشت نہیں کھا رہے ہیں، لہذا اس نیت سے نہ کھانا شرک ہے، گناہ ہے۔ آج بھی بہت سے لوگ گوشت نہیں کھاتے لیکن وہ گوشت آپ طبی مجبوری میں نہیں کھاتے، عجیب ہمیں ڈاکٹر نے ریڈ میٹ منع کر دیا ہے، آپ کی طبی مجبوری نہ کھائیے، آپ اس کو حرام تو نہیں سمجھتے، یا نہ کھانے کو آپ اللہ کے تقرب کا ذریعہ تو نہیں سمجھتے؟ جیسے ہندو ہے، ہندو گوشت نہیں کھاتا لیکن وہ نہ کھانا وہ اللہ کے تقرب کا ذریعہ سمجھتا ہے، وہ کہتا ہے رام کے قریب ہو جائیں گے، اس کے تقرب کا ذریعہ سمجھ کے گوشت نہیں کھاتا۔ وہ گوشت اس لیے نہیں کہ اس کو کوئی طبی معاملہ ہے۔ اگر ایک مسلمان ویجیٹیرین ہے
تو اس کا ویجیٹیرین اور معنی میں ہے کیونکہ وہ گوشت اس کی صحت کو نقصان دے رہا ہے، اور اگر ایک ہندو ویجیٹیرین ہے تو وہ ایک اور معنی میں ہے کیونکہ گوشت نہ کھانے کو اللہ کا تقرب سمجھ رہا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ شکایت پہنچی، آپ نے عبداللہ کو بلایا، عبداللہ ابن عمر کو بلایا، کہا کہ میں نے سنا ہے کہ تم ساری رات نفلیں پڑھتے ہو۔ جی یا رسول اللہ۔ تم سارا دن روزے رکھتے ہو۔ جی یا رسول اللہ۔ تم گوشت نہیں کھاتے ہو۔ کہ جی یا رسول اللہ۔ اب دیکھو یہ ایک سنت عمل بتایا جا رہا ہے کہ اگر کسی کی شکایت لگے تو پہلے اس شکایت کو ویریفائی کر لو کہ بھئی یہ میں نے سنا یہ صحیح ہے۔ بھلے ابا نے شکایت کی ہے، کیونکہ ابا بھی سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، دیکھا کچھ اور سمجھا کچھ اور ہو، شکایت لگا بیٹھے، اس سے سنتے نہ بھڑک جاؤ اور جی اس کا ابا تو جھوٹ نہیں بول سکتا۔ بھئی جھوٹ کی بات نہیں ہے، اس کو پتہ ہی نہ چلا ہو کہ حقیقت ہے کیا، کیا بیٹھا ہو، اس لیے ویریفائی کیا رسول اللہ۔ پہلے ویریفائی ہو گیا، اب آپ غضب نہ، اب ڈانٹا آپ، کہا کہ انا لنفسک علیک حقا، تیری نفس تیری ذات کا تجھ پر حق ہے، انا لجسدک علیک حقا، تیرے جسم کا تجھ پر حق ہے، انا لزوجک علیک حقا، تیری بیوی کا تجھ پر حق ہے، انا لعینک علیک حقا، تیری آنکھوں کا تجھ پر حق ہے۔ فرمایا اگر تو ساری رات سوئے گا نہیں تو آنکھیں تیری اندر گڑ جائیں گی، تو گوشت نہیں کھائے گا، ہڈیوں کا پنجر بن جائے گا، تیری بیوی کا حق ہے، اس حق کو تو کیسے پورا کرے گا، ڈانٹا۔ اب جو عمل تو کر رہے تھے لیکن عمل صالح نہیں تھا، صالح نہیں تھا۔ ان سے زیادہ عمل کرنے والا کون؟ ساری رات نفلیں پڑھ رہے ہیں، ساری رات روزے رکھ رہے ہیں۔ آج اگر ہمیں کسی کا پتہ چلے یار ساری رات نفلیں پڑھتا ہے، سارے دن روزے رکھتا ہے، ہم ہاتھ چومیں گے کہ نہیں؟ یہ بھائی اللہ کا ولی ہے بھائی، ماشاء اللہ۔ لیکن ہم چونکہ پیغمبر نہیں ہیں، پیغمبر کی نگاہ دیکھو کہاں جا رہی۔ کہا کہ اس کا مطلب ہے کہ یہ اپنی جان پر ظلم کر رہا ہے، اپنی جان پر بھی ظلم کر رہا ہے، اور اس کی بیوی بھی تو ہے، تو بیوی کا حق بھی ادا نہیں کر رہا ہے، یہ ظلم کر رہا ہے، یہ عدل نہیں ہے، ظلم ہے۔ آپ نے ڈانٹا اور فرمایا کہ رات کے 3 حصے کرو جیسے میں کرتا ہوں۔ فرمایا 3 حصے کرو، ایک حصے کے اندر فرمایا کہ میں آرام کرتا ہوں، جسم کا حق ادا کرتا ہوں، دوسرے حصے میں اپنی بیویوں کا حق ادا کرتا ہوں، اور تیسرے حصے میں اپنے اللہ کے حق کو ادا کرنے کے لیے مصلی پہ کھڑا ہو جاتا ہوں۔ کیا ترتیب ہے، سبحان اللہ۔ یہ ہے دیکھو، یہ عمل ہے، عمل صالح۔ اب عمل صالح بنا کہ جب وہ شریعت فطرت اور سنت کے مطابق ہوا، کیونکہ فطرت بھی عین شریعت ہی ہے، کیونکہ یہ دین فطرت ہے، اسلام دین فطرت ہے۔ اسلام کا کوئی بھی رکن اور کوئی بھی حکم وہ فطرت سے خارج نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ دین فطرت۔ تو دیکھو عمل تو ہے لیکن صالح نہیں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصلاح فرما دی، عمل صالح ہونا چاہیے۔ اور تیسرا جز اخلاص کامل اخلاص، یعنی کامل کی کیا ضروری ہے، نیرا اخلاص کافی نہیں کہ تھوڑا سا اخلاص ہے، تھوڑی سی ریا ہے، ملا جلا ہوگا تو اس میں جان نہیں ہوگی۔ خالص کامل۔ وہ لکھا ہے ایک ولی اللہ کے بزرگ، ان کو یہ خبر ملی کہ فلاں علاقے میں لوگوں نے ایک درخت کی پوجا پاٹ شروع کر دی۔ اب انہیں بڑا غصہ آیا کہ اچھا درخت کی پوجا پاٹ شروع ہو گئی۔ اور یہ واقعہ میرے دادا پیر قطب العالم حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا کاندھلوی مہاجر مدنی قدس سرہ انہوں نے لکھا ہے۔ کہ انہوں کو لاڑا اٹھایا اس بزرگ نے اور وہ درخت کاٹنے چل دی۔ راستے میں ابلیس ملا جو ہے وہ انسانی شکل میں۔ کہا کہ بڑے میاں کہاں جا رہے ہیں؟ کہا کہ وہ درخت میں کاٹنے جا رہا ہوں، وہاں شرک ہو رہا ہے، لوگ جو وہاں سجدہ کر رہے ہیں، اس درخت کی پوجا پاٹ کر رہے ہیں۔ میں کہا چھوڑیے، آپ کیوں ان چکروں میں پڑتے ہیں، دفع کیجئے، لوگ کرنے دیں، آپ کے سر پہ تو کوئی نہیں کچھ ہوگا، آپ سے تو پوچھنی ہوگی۔ کہا کہ نہیں ہٹ جاؤ، ایسی تیسی، میں نے کاٹنا ہی کاٹنا ہے۔ تو ابلیس نے کہا اچھا اگر کاٹنا ہی ہے تو پھر آپ میرے ساتھ کشتی کریں پہلے، اگر آپ نے مجھے پچاڑ دیا، چت کر دیا، تو اس کا مطلب آپ کاٹ سکتے ہیں، اور اگر چت نہ کر سکے تو اس کا مطلب پھر آپ نہیں کاٹ سکتے۔ وہ دوسرے کا اچھا کلاڑا ایک طرف آ، کشتی شروع ہوگی، کشتی کی اور مارا پٹخا کے ابلیس کو چت کر دیا۔ اب ابلیس جب چت ہو گیا تو اب کہنے لگا دیکھو کاٹنے کا آپ کو فائدہ کیا ہوگا، کاٹ دیں گے لوگ دوسرا درخت پوجنے لگ جائیں گے، دوسرا کاٹیں گے تیسرا پوجنے لگیں گے، دنیا میں درختوں کی کمی ہے، اتنے درخت ہیں تو آپ کتنے کاٹیں گے۔ آپ کو ایک بھلے کی بات بتاتا ہوں، کیا؟ کہا کہ روزانہ 5 درم آپ کے سرانے کے نیچے رکھ دیا کروں گا، اس میں سے آپ اپنے گھر کی روٹی بھی چلائیں،
اللہ کے راستے میں صدقہ بھی دیں, بیوی بچوں کا بھی پیٹ پالیں. ابھی تو فاقے ہو رہے ہیں گھر میں, تو 5 درہم آپ کو روز ملیں گے آرام سے, اللہ کے راستے میں بھی دو اور خود بھی کھاؤ, نفع ہی نفع ہے. تو بزرگ سوچنے لگے کہ بات تو صحیح ہے, اگر یہ میں کاٹ بھی دوں گا وہ دوسرا پوجنے لگ جائیں گے, دوسرا درخت کاٹوں گا تیسرا پوجنے گا, کتنے کاٹوں گا بھائی. کہا کہ چلو ٹھیک ہے, یہ واپس چلے گئے. اب یہ سوئے, صبح اٹھے سرانے کی, یہ دیکھا 5 درہم پڑے تھے, بڑے خوش ہوئے. 5 درہم لیے, اس میں سے 2 اللہ کے راستے میں دیے اور 2 جو ہے وہ انہوں نے اپنے ضروریات میں استعمال کیے, اور 1 محفوظ رکھا کہ چلو آڑے وقت کام آئے گا. دوسرے دن اٹھے, پھر 5 درہم پڑے, بڑے خوش ہوئے کہ بھئی یہ تو بڑا کام ہو گیا. 3 دن تک تو یہ آتے رہے. چوتھے دن تکیہ اٹھا کے دیکھا تو درہم نہیں, ادھر مارا تکیہ, ادھر مارا, بستر جھاڑ کے الٹ پلٹ کر دیا. گھر والے کہتے خیریت ہے, سارے بستر کی ایسی تیسی کر دی. کہا کہ نہیں 5 درہم نہیں نظر آ رہے, اٹھائے تو نہیں کسی نے. کہا کس نے اٹھانے ہو, کسی نے اٹھائے. بڑے پریشان. کہا کہ لگتا وہ ابلیس نے شرارت کی, بدماش نے ایسی تھی, اب تو درخت کاٹوں گا ہی کاٹوں گا. کلاڑ اٹھایا چل دیے. پھر ابلیس ملا. کہا بڑے میاں کہاں چلے. کہا کہ آج تم سے بات نہیں کریں گے, جھوٹے آدمی ہو تم, اب تو درخت کاٹ کے چھوڑوں گا میں, وہ شرک کی جڑ کاٹوں گا, جتنے بھی کاٹنے پڑے. کہا ہوا کیا. کہا کہ تم نے 3 دن پیسے آئے اور چوتھے دن غائب, مکاری کی میرے ساتھ, تم نے دھوکہ دیا. انہوں نے کہا بھی پہلی والی شرط, پھر کشتی کریں گے, پچھاڑ دیا تو ٹھیک ہے, نہیں پچھاڑا تو کاٹ لینا. انہوں نے کہا ٹھیک. کشتی شروع ہوئی. اب جیسے کشتی کی, ابلیس نے پٹکا کے مارا. بڑے پریشان ہیں, اس کو تو میں نے پہلے چت کر دیا تھا, اسے مجھے گرا دیا. کہا کہ نہیں بھی نہیں, ایک دفعہ اور, کیونکہ مجھے تو سمجھ میں نہیں ہے کہ میں کیسی چت ہو گیا. پھر دوبارہ پھر کشتی کی, پھر پٹکا مارا ابلیس نے. تو بڑے پریشان کہ بھی کیا معاملہ بھائی, یہ 3-4 دن پہلے تیری طاقت کا عالم یہ تھا کہ میں تجھے پٹکا کے مارا, اور ابھی تیری طاقت یہ کہ مجھے پٹکا دیا تو نے, کہ بات کیا اصل میں. ابلیس نے اب پتے کی بات کہی. ابلیس نے کہا بات اصل میں یہ ہے کہ پہلے جب تو کاٹنے آ رہا تھا تو اخلاص کامل کے ساتھ کاٹنے آ رہا تھا, اخلاص کامل, اللہ کے علاوہ تجھے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا, تو اخلاص کامل کی وہ طاقت تھی کہ تو نے مجھے پچھاڑ دیا. لیکن اب تو جو کاٹنے آ رہا ہے, اخلاص تیرا کامل نہیں رہا, 5 درہم بیچ میں گھوم رہے ہیں, وہ کامل نہیں رہا. جب کامل نہیں رہا تو اخلاص کی طاقت تیری کم ہو گئی, اور میں تو جہاں اخلاص کی طاقت کم ہوتی ہے اس کو پچھاڑ دیتا ہوں, اس لیے میں نے تجھے پچھاڑ دی. اس سے میرے دوست بزرگوں, اخلاص کامل چاہیے, کامل. یہ نہیں کہ وہ ہے نا خدا بھی رہے, وہ خدا بھی رہے وصال صنم, ادھر کہہ رہے نہ ادھر کے رہے, خدا ہی ملا نہ وصال صنم. کہ اگر اخلاص کامل نہیں ہوگا تو نہ خدا ملے گا اور نہ جو ہے وہ صنم ملے گا. ہاں, ایک اللہ کے جب ہو کر خالص اللہ کے لیے جب عمل کو کرو گے تو یہ اخلاص کامل کے ساتھ ہوگا, اس کے اندر طاقت ہوگی. اسے اخلاص کامل کی شرط. اور چوتھا جو فکر آخرت, کہ اخلاص کامل کے ساتھ جب آپ نے عمل کر لیا, اب آخرت کی آپ پر فکر سوار رہنی چاہیے کہ یار مرتے دم تک اخلاص کامل کے ساتھ ہی چلا جاؤں. یہ نہ ہو کہ زندگی میں کسی وقت بھی ریاکاری ہو گئی, کسی وقت بھی اگر جب خود نمائی ہو گئی تو یہ میرا عمل ضائع ہو جائے گا. یہ فکر اس کو کھاتی رہتی ہے, اور وہ اپنے عمل پر ناز نہیں کرتا. کہ حضرت حکیم الامت تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حال کا اعتبار نہیں اور معال کی خبر نہیں, تو ناز کس بات کا. کیونکہ اس حال میں آپ بڑے نمازی ہیں, پرہیزگار ہیں, اللہ اللہ کرنے والے ہیں, تو اس حال کا تو اعتبار نہیں ہے, کیونکہ اعتبار خاتمے کا ہے. اگر اسی للہیت پر خاتمہ ہوا تو اللہ کے ہاں آپ کی قیمت لگے گی, اور اگر اس حال پر خاتمہ نہ ہوا تو پھر اللہ کے ہاں آپ کی قیمت نہیں ہے. تو جو حال آپ کی ہے, اس حال پر ناز کرنے کا کیا فائدہ, کیونکہ آگے تو پتہ نہیں کہ انجام کیا ہونا ہے, اور انجام کی خبر نہیں ہے کہ پتہ نہیں اخلاص میں مریں گے کہ ریا پہ مریں گے, ایمان پہ مریں گے یا بغیر ایمان کے مریں گے. مال کی خبر نہیں ہے تو ناز کس بات کا. کتنی پتے کی بات کہی. وہ خود فرماتے ہیں کہ میں اپنے آپ کو تمام مسلمانوں سے بدتر سمجھتا ہوں فی الحال, اور تمام کافروں سے بہتر سمجھتا ہوں تمام کافروں سے بدتر سمجھتا ہوں فی المعال. کہا کہ اس وقت تمام مسلمانوں میں اپنے آپ کو سب سے کم تر سمجھتا ہوں, ہاں کافروں سے بہتر سمجھتا ہوں, کیونکہ مجھے اللہ نے ایمان دیا ہے.
لیکن انجام کے اعتبار سے فرمایا کہ میں کافروں میں بھی اپنے آپ کو بدتر سمجھتا ہوں، خدا نہ خواستہ اگر میں ایمان پر نہ مر سکا تو فرمایا کافروں میں بھی سب سے بدتر ہی میں ہوں۔ یہ لوگ ہیں، یہ لوگ تکبر کا شکار کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ ان کو ناز عبادت کا کیسے آ سکتا ہے کہ جو ہر وقت یہ تصور باندھے ہوں کہ حال کا اعتبار نہیں اور مال کی خبر نہیں تو ناز کس بات کا؟ اس لیے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ گناہ پر ندامت یہ نیکی پر ناز سے افضل ہے۔ گناہ پہ نادم رہنا یہ نیکی پر ناز کرنے سے افضل ہے۔ انسان اپنے گناہوں پر ندامت اور شرمندگی ظاہر کرتا رہے، اس کو کبھی نہ کبھی توبہ کی توفیق ہو جائے گی، لیکن نیکی کر کے ناز کرے، کہا کہ میں تو سب سے بہتر، یہ سارے بدتر ہیں، فرمایا کہ یہ پکڑا جائے گا، یہ مارا جائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا موسیٰ کسی ایسے شخص کو لے کے آؤ جو سب سے بدتر ہو، سب سے کمتر شخص ہو، کسی کو لے کے آؤ۔ حضرت موسیٰ ڈھونڈنے نکل گئے، 3-4 دن کے بعد واپس اللہ کے ہاں پہنچے، کہا کہ لائے نہیں، سب سے کمتر آدمی تجھے ملا نہیں؟ کہا کہ اے رب ذوالجلال اپنے سے زیادہ کوئی کمتر نظر ہی نہیں آیا، اپنے سے زیادہ کمتر کوئی نظر ہی نہیں آیا۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ میرے اپنے جلال و کبریائی اور عظمت کی قسم ہے، اگر تو اپنے مقابلے میں بکری کا بچہ بھی لے کے آ جاتا اور یہ کہتا کہ یہ مجھ سے کمتر ہے، فرمایا تیری نبوت سلب کر لیتا۔ تو بکری کے بچے سے بھی اپنے آپ کو افضل سمجھنے کا ہمیں حق نہیں ہے، بلکہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو دیکھتے تھے پرندے کو درخت پہ، کہتے کاش میں پرندہ ہوتا ہے، ذبح کر کے کھا لیا جاتا، کاش میں لکڑی ہوتا، آگ میں جلا کے خاک کر دی جاتی، کاش میں یہ جانور ہوتا، یہ ذبح کر کے کھا لیا جاتا۔ گویا کہ وہ یہ تصور باندھ رہے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ انسان اور جنات کے علاوہ سب کا کل روز آخرت میں حساب ہونا ہے، لیکن باقی جانوروں کو تو مکونی ترابہ کہہ کے مٹی بنا دیا جائے گا۔ تو کہتے اسی میں نجات اور عافیت تھی، ہم انسان بن کے تو مشکل میں پڑ گئے، کیونکہ ہم پر تو ذمہ داریاں آ گئیں، اور ذمہ داری میں کوتاہی ہوگی تو آخرت میں کیا جواب دیں گے؟ تو کمتر، تو ناز اگر کیا آپ نے اپنی عبادت پر تو بس مارے گئے۔ ہاں یہ تصور رکھا کہ حال کا اعتبار نہیں اور انجام کی خبر نہیں تو ناز کس بات کا؟ یہ تو اللہ کی لطف و عنایت پر فیصلے ہونے، اس لیے فرمایا۔ تو حقیقت یہ ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو فکر آخر جب انسان پر رہتی ہے تو انسان کو یہ رہتا ہے کہ پتہ نہیں آخرت میں کیا میرے عمل کی کیا قیمت لگے گی، پتہ نہیں کون سے گناہ سامنے آ جائیں گے، پتہ نہیں کیا اللہ کیا فیصلہ ہوگا، یہ ڈرتا رہتا ہے۔ جب یہ ڈرتا رہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہی مطلوب ہے۔ لکھا ہے حدیث میں آتا ہے بنی اسرائیل کا ایک عابد تھا، بنی اسرائیل کے اس عابد نے 500 سال تک اللہ کی عبادت کی، پہلی عمریں لمبی ہوتی تھی، 500 سال تک اللہ کی عبادت کی، یہاں تک کہ وہ ایک جزیرے میں چلا گیا جہاں ارد گرد پانی، بیچ میں خشک جزیرہ، چٹیت۔ اللہ سے دعا کی یا اللہ میں نے رہبانیت اختیار کر لی، بیوی بچے سب کچھ چھوڑ کے میں یہاں آ گیا ہوں، بس آپ میرے کھانے پینے کا انتظام کر دیجئے، بس میں یہاں شب و روز تیری عبادت کروں گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں ایک انار کا درخت پیدا کر دیا، انار کا درخت پیدا کر دیا، اور وہ ایک انار روزانہ اس میں سے کھاتا، اور ایک میٹھے پانی کا چشمہ وہاں پھوٹ نکلا اور چشمے سے پانی پیتا کٹورا، بس یہ کھاتا اور 24 گھنٹے اللہ کی عبادت کرتا۔ 500 سال تک اس نے اس طرح عبادت کی۔ اس کے بعد اس نے دعا کی اللہ میں سجدے کی حالت میں ہوں اور میری روح قبض کرنا، تاکہ کل روز محشر کے اندر میں تیرے سامنے پیش ہوں تو نماز کے سجدے سے سر اٹھاؤں اور تیرے سامنے کھڑا ہو جاؤں۔ کیا تمنا ہے ان لوگوں کی، کیا لوگ ہیں، اللہ اکبر۔ آج ہم کہتے ہیں محبوب بس تیری گود میں میری جان نکلے، محبوب کی آغوش میں جان نکلے، تیری باہوں میں جان نکلے، اللہ اکبر۔ وہ کیا سوچتے ہیں، سبحان اللہ، کیا نگاہ ہے، یہ تو نگاہ سخن کی بات ہے۔ کہا کہ اللہ سجدے میں گروں اور اسی روح قبض ہو جائے اور اسی طرح قیامت تک پڑا رہوں اور مجھے وہاں کوئی ہلائے نہیں، اور جب میدان حشر قائم ہو تو میں سجدے سے سر اٹھاؤں اور اللہ کے سامنے پیش ہو جاؤں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے اس کی دعا قبول کر لی اور اس کا سجدے کی حالت میں انتقال ہوا،
اور فرمایا کہ اللہ نے اس کے وہاں ایسے خوفناک بڑے بڑے درخت قائم کر دیے کہ لوگ وہاں جاتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ یہ ہیبت اور خوفناک جگہ ہے، اور وہ ابھی بھی اسی طرح سجدے میں پڑا ہے۔ کل روز محشر میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ کہ نفخہ ثانیہ جب سور پھونکا جائے گا، فرمایا سجدے سے سر اٹھا کر اللہ کے سامنے پیش ہوگا، آج بھی سجدے میں پڑا ہو۔ کمال دعا جو کی، اللہ نے خوفناک جنگل بنا دیا نا۔ اب جناب وہ کہتے جب اس کا انتقال ہوا تو اللہ کے سامنے پیشی ہوئی، کیونکہ یاد رکھو اللہ کے سامنے دو پیشیاں ہوتی ہیں، انتقال کے بعد ایک عالم مثال میں پیشی ہوتی ہے، ایک مثالی جسم کے ساتھ اللہ کے سامنے پیشی ہوتی ہے، جو واقعات حدیثوں کے آپ سنتے ہیں، اللہ کے سامنے پیشی ہوئی، اللہ نے یہ کہا فلاں ولی کی، یہ عالم مثال کی پیشی، اور ایک عالم عنصری اس جسم و جان، اس عنصری جسم کے ساتھ خاکی جسم سے پیشی ہوگی، وہ میدان حشر میں ہوگی۔ یہ عالم مثال میں اس کی پیشی ہوئی، اللہ تبارک و تعالی نے اس کو کہا کہ اے فلاں تمہاری بخشش آج ہم محض اپنے فضل سے کرتے ہیں، ہم اپنے فضل سے تیری بخشش کرتے ہیں۔ یہ بات کی، کہا یا ملائکتی انطلقوا عبدی الجنہ، میں اس بندے کو جنت میں لے جاؤں۔ تو یہ دل میں سوچنے لگا کہ یار 500 سال عبادت کی میں نے، بیوی بچے چھوڑ کر میں جزیرے پہ زندگی گزاری، قیامت تک سجدے میں پڑا رہا، یہ اتنا بڑا انپٹ ہے میری عبادت کا، یار اللہ نے اس کو ذکر ہی نہیں کیا۔ جیسے آج ہم کرتے ہیں 2 دن کیا تہجد پڑھ لیں اللہ پہ حق جتانے، اللہ میاں 2 دن ہو گئے تہجد پڑھتے ہوئے، ابھی تک دعا قبول نہیں ہوئی، فوراً ہی اللہ میاں پہ گلے شروع کرتے ہیں، بڑا ذکر کیا، 12,000 بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی، اللہ میاں ابھی بھی قبول نہیں ہوئی، تو فوراً بھولے بن جاتے ہیں۔ اب اس کے دل میں یہ بات ہے کہ یار جیسے آج ہم کہتے ہیں کہ نہیں یار تم کرتے رہو، کہ نہیں یار ہم کمزور ہیں حضرت، اللہ تھوڑا سا انکریج تو کرے نا، تھوڑی سی حوصلہ افزائی کرے، ذرا دل خوش ہوتا ہے۔ اس کے دل میں بات ہے کہ اللہ کو تھوڑی سی انکریجمنٹ بھی تو کرنی چاہیے تھی کہ تم نے 500 سال عبادت کی، شاباش۔ تو اس کے دل میں یہ وسوسہ آیا، اب جیسے جانے لگا تو اللہ تبارک و تعالی اس کے دل کے وسوسے سے مطلع ہو گئے، کہا اے فرشتوں اس کو جنت میں لے جانے کی بجائے یہ جہنم کے پاس سے ذرا گھما کے لاؤ، بس جہنم کی تپش اس کو لگے، اس کے پاس سے گھما کے لاؤ، پھر جنت میں لے جانا۔ ٹھیک ہے، اب یہ جب گئے، اب وہ جہنم کے قریب سے جب اس کی لپٹ لگی جہنم کی گرمی کی، اور گرمی کی جب لپٹ لگی تو کیا بولا، ہاں التش الت، ہائے پیاس ہائے پیاس، کیونکہ گرمی لگی، جیسے آج گرمی لگ جائے تو اندر کا پانی خشک ہو جائے، پانی مانگتا آدمی، التش التش جب پکارا تو ایک ہاتھ نمودار ہوا، ٹھنڈا پانی کا پیالہ سامنے آیا، کہا کہ بھائی یہ دے دے، یہ پیالہ مجھے دے دے، یہ بات کہی تو اس نے کہا نہیں ایسے نہیں، کہا کہ اس کی قیمت ہے، کہ کیا قیمت ہے، کہا 500 سال کی عبادت اس کی قیمت، یہ آواز ہے، اور کہا ہاں میرے پاس 500 سال کی عبادت ہے، میں تجھے دیتا ہوں، مجھے دے دے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، وہ عبادت لی اور وہ پانی کا کٹورا اس نے پیا، اس میں جان آئی۔ اب اس کے بعد اللہ نے فرشتوں سے کہا میرے پاس لے آؤ، پیشی ہو گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا کہ وہ 500 سال کی عبادت تیری کہاں ہے؟ اب یہ چپ، اب یہ سمجھ گیا کہ کہا یا اللہ مجھے معاف کر، کہا کہ ایک پانی کے کٹورے کے بدلے تیری 500 سال کی عبادت بک گئی، میں نے دنیا کے اندر تجھے ہزاروں پانی کے کٹورے پلائے، میں نے ہزاروں دانے تجھے کھلائے، لاکھوں دانے انار کے تجھے کھلائے، تو میرے اس پانی کے کٹوروں کے بدلے میں کتنے سجدے لایا ہے، کتنی عبادتیں لایا ہے، کتنے رکوع لایا ہے، کتنی تسبیحات لایا، آج میرے سامنے پیش کر تاکہ میں تیری عبادت کی قیمت لگاؤں۔ تیری 500 سال کی عبادت تو ایک پیالے کے بدلے بک گئی، میرے جو لاکھوں پیالے پانی کی دنیا میں پیے اس کا بدلہ کہاں ہے؟ گڑ گڑانے لگے، یا اللہ معاف کر دے، واقعی مجھے سمجھ میں آ گیا بخشش تیرے فضل سے ہوتی ہے، ہمارے عمل سے نہیں ہو سکتی، تیرے فضل ہی کے اندر یہ طاقت ہے جو بخش سکتا ہے، ہمارے عمل میں وہ جان نہیں، یا اللہ معاف کر دے۔ معافی ہوئی، جنت میں داخل ہوئی۔ دیکھو یہ وہ فکر آخرت کہ فکر آخر انسان پہ سوار رہے، اپنی عبادتوں پہ ناز نہ کرے، وہ یہ سوچتا رہے کہ پتہ نہیں آگے کیا قیمت لگنی ہے۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا تو بخشش چاہیے۔ حضرت تھانوی فرماتے ہیں ہمیں جنتیوں کی جوتیوں میں بھی جگہ مل جائے تو بس کافی ہے، ہمیں لمبے اونچے درجات نہیں چاہیے یا اللہ، ہمیں جہنم سے آگ سے بچ جائیں، اور جنتیوں کی جوتیوں میں بھی جگہ مل جائے تو ہمارا بیڑا پار ہو گیا۔ درجات کی بلندیاں تو فرمایا بڑے لوگ مانگیں، ہماری حیثیت درجات مانگنے کی نہیں، ہم تو جوتیوں میں بھی خوش ہیں۔
فکر آخرت۔ تو یہ چار اجزاء ترکیبی جب یہ مکمل ہوتے ہیں تو علم شریعت کے میدان میں انسان آگے سے آگے ترقی کرتا ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان اجزاء ترکیبی کو روحانی طور پر آگے سے آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب انشاءاللہ آئندہ میں علم طریقت پر بات کروں گا اور اس کے 3 مدارج، پھر اس کے بعد اس کے اجزاء ترکیبی، پھر علم حقیقت پر بات کروں گا، اس کے 3 مدارج، پھر اس کے اجزاء ترکیبی پر گفتگو کروں گا۔ انشاءاللہ اس طریقے سے آگے یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ اور آج الحمدللہ سورہ فاتحہ کا یہ 6واں درس ہے۔ 6 درس الحمدللہ ہو چکے ہیں اور صرف سورہ فاتحہ پر گفتگو ہو رہی ہے۔ تو الحمدللہ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جو علوم معارف ہمیں بیان کیے ہیں اس میں جو کمی کوتاہی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے، اور ہم زیادہ سے زیادہ اپنے علم صحیح پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور علم اپنے پورے نور اور پوری طاقت اور عظمت کے ساتھ ہمارے دل کے اندر بیٹھے اور ہمیں دین دنیا سنور جائے۔ خاص طور پر پوری امت مسلمہ کو اس وقت پوری دنیا کے اندر جو مشکلات درپیش ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس قرآن کی برکت سے امت مسلمہ کو سربلند کر دے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔